ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. قربانی کے عمل کے اندر بھی محاسبہ ہونا نہایت ضروری ہے. اس کے اندر کہیں اخلاص سے خالی عمل تو نہیں, ریاکاری تو نہیں آ گئی, حرام کا پیسہ تو نہیں آ گیا, لوگوں کی دل آزاریاں تو نہیں آ گئی. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ سوچیں گے, سمجھیں گے, پھر آگے عمل بڑھائیں گے قربانی کے عمل کو. اور قربانی کے عمل کے اندر ایک مسئلہ سن لیں توجہ کے ساتھ. قربانی جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک تو ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے اندر جب چھری آپ نے پکڑی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ذبح کر رہے ہیں, تو اس وقت تکبیر کہنا واجب ہے. کیا ہے, اگر آپ نے تکبیر چھوڑ دی, بھول ہو گئی, تب بھی قربانی کا جانور حلال ہے. بھولے سے تکبیر نہیں پڑی, لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑی ذبح کرتے وقت, تو یہ سارا کا سارا جانور مردار ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اور دوسرا مسئلہ سن لیں کہ ہم لوگ تھوڑی سی کھال کو کاٹ کر کسائی کو دے دیتے ہیں, تو کسائی کو دیتے ہی چھری جس کے ہاتھ میں گئی, اس کو بھی تکبیر کہنا واجب ہے. اگر اس نے بھی نہیں پڑھی تب بھی یہ سارا کا سارا جانور کیا ہوگا, حرام ہو جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. جتنے لوگوں کے ہاتھ میں چھری چل رہی ہے نا, جا رہی ہے نرخڑا کٹنے تک, صحیح ہے نا, اس وقت تک کیا ہوگا, ان لوگوں نے تکبیر پڑھنی ہے جن نے. اب کیا ہوتا ہے, ماموں نے بھی پکڑ لی, وہ بھانجے نے بھی پکڑ لی, وہ بیٹے نے بھی آ کر پکڑ لی, وہ کسائی کو, وہ کسائی کہ تو منہ ہی نہیں کھل رہا ہوتا, پتہ نہیں کیا دبا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ. تو اس کو بولو پہلے اس منہ کو صاف کرو. میں صحیح کہہ رہا ہوں, منہ کو صاف کروایا کریں, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. آج کل تو یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا نا, وہ پہلے بولتے ہیں بھائی ہمارا دماغ نہیں چلے گا, تو آپ بولنا ہماری شریعت نہیں چلے گی. بھائی ہماری شریعت کا مسئلہ ہے, تیرا دماغ کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو تیرے کو فری میں کام کروا رہے ہیں کیا تجھ سے, پہلے یہ منہ سے نکال, اور منہ سے نکالنے کے بعد یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے نا, سارے لوگوں کا کام ہے کہ تکبیر تیز آواز میں بولنا شروع کر دیں. صحیح ہے نا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ, سارے لوگ بولنا شروع کر دیں. کیا ہو جائے گا بھائی, ہیں سارے لوگ بول دیں جتنے بھی کھڑے ہوئے. تو وہ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ چھری کسائی کو دے رہے ہیں, تو کسائی کا بھی کام کیا ہے, کسائی کیا کرتا ہے, ایک چھری اس نے چلائی تو دوسرے کسائی کو دے دی, دوسرے کسائی بھی چھری چلا رہا ہے لیکن وہ بسم اللہ اللہ اکبر. ایسا نہیں کرنے دیں. یہ بہت باریک مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب تک نڑخڑا نہیں کٹ جاتا نا, اس وقت تک ہر بندے کے اوپر کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے, جس نے چھری پکڑی ہے اور جس نے اس کے اوپر چلائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ حصوں کی تقسیم کرتے نا, تو حصوں کی تقسیم کے اندر ایک تو ذہن میں رکھیں کہ برابر سرابر تقسیم کریں, تول کر برابر سرابر دیں. جیسے کسی کے حصے میں 10 کلو آیا نا گوشت, تو 10 کلو دوسرے کے حصے میں بھی آنا چاہیے, برابر سرابر تول کر دینا چاہیے. لیکن اگر یہ مشکل ہو رہا ہو تو پھر ایک کام کریں کہ بھائی پائے رکھ دیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے پائے رکھ دیا کرو. پائے رکھنے کے اندر اب اندازے سے بھی دے سکتے ہو, اب آسانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دی ہے, کیونکہ پائے گوشت کی جنس میں سے نہیں ہے, تو اس جنس آپ کی چینج ہو گئی. جنس چینج ہوتے ہی آپ سود سے نکل گئے, اللہ نے نکال دیا. تو بھائی آپ کیا کرو, پائے رکھ دیا کرو. پائے رکھنے کے بعد اب اندازے سے بھی اگر کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ, کوئی مذائقہ نہیں. اب ایک جانور لے لیا کسی نے, ایک جانور لینے کے بعد کیا کرتے ہیں, وہ حصے کو تلاش کر رہے ہیں, یار ابھی 5 ہوئے ہیں, 2 باقی ہیں, یا 4 ہوئے ہیں اور 3 باقی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, حصہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 بھی ہیں تو برابر سرابر دونوں تقسیم
کر لیں. 6 اگر حصے ہو گئے تو 3 حصے اس میں ڈالنے, 3 اس کے اندر ڈالنے. صحیح ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ کسی 7 حصے کرنے تو بھئی آدھا ادھر کرنے اور آدھا ادھر کرتے, یہ بھی صحیح ہے. 3.5 ادھر کر دیا تو 3.5 ادھر کر دیا. ہاں جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, حصوں کی بات کر رہا ہوں. کہیں یہ بولو کہ اگلا حصہ تیرا پچھلا حصہ میرا, ایسا نہیں ہے. بیچ میں سے آدھا کر دے گا کہیں کو. میں حصوں کی بات کر رہا ہوں, جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر کیا کہتے ہیں, جو ایک مسئلہ بہت ضروری ہے, اہم ہے. وہ ضروری مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سے بچہ نکل آیا, ٹھیک ہے نا, اس بچے کا کیا حکم ہے؟ اس بچے میں سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ذبح کر دو, لیکن اس کا ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت سارا صدقہ کرنا پڑے گا. آپ ایک بوٹی بھی نہیں ٹچ کر سکتے اس میں سے, یہ آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کو یہ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس جانور کو پال لیا, بچہ نکلا, پال لیا, پال کر بڑا کر دیا, تب بھی آپ اس کو صدقہ ہی کرنا پڑے گا. اس لیے محنت کر کے پال لو, بھلے شوق ہے تو, لیکن یاد رکھنا بار بار دیکھ دیکھ کر روتے رہنا, اس کو کچھ کر نہیں سکتے. صدقہ ہی کرنا. کہ کیا کرو, 3 حصے کرو. ایک اپنے پاس رکھ لو اور ایک رشتہ داروں کو تقسیم کر دو, اور ان رشتہ داروں کو تقسیم کرو جس کے اوپر خار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کو؟ جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ پیار محبت سے بات کرتے ہو ان کو تقسیم کیوں نہیں کرو, ان کو خار دلاؤ. ان کو خار دلاؤ, بولو دیکھو کل کو یہ بات کر رہے ہوں گے, جو ان کو گالیاں دیتا ہے ان کو تقسیم ان کو بھی تقسیم کرنا اور ان کو بھی تقسیم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور تیسرا حصہ کیا کرو, قربا کے اندر تقسیم کر دو. دیکھو سمجھنا میری بات کو, اگر کنبہ بڑا ہے تو سارا بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو. کنبہ آپ کا بڑا ہے تو سارا بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے. کنبہ نہیں بڑا تب بھی آپ سارا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. شریعت بولتی ہے رکھ لو. صحابہ کرام نے 1 سال تک رکھا ہے, ہاں, تو 1 سال تک بھی رکھ سکتے ہو, سارا بھی اپنے پاس رکھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہ بولے ابے بھائی کب تک تیرے فریج کے اندر 1 سال تک گوشت پڑا رہے گا, دیکھو یہ اس طریقے کی بات کرنا مناسب غیر شرعی بات ہے, مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا تم کون ہوتے بولنے والے بھائی, ان کی مرضی. جب شریعت نے اجازت دے دی نا تو سب سے پہلے بولنے کا حق کس کو تھا؟ شریعت کو تھا نا. جب وہ نہیں بول رہی تو آپ اس کے بعد بولنے والے کون ہوتے ہو؟ کون ہو آپ یہ تو بتاؤ. اگر آپ بول رہے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو شریعت سے اوپر سمجھ لیے کیا؟ ٹھیک, ہاں تقوی کی بات سمجھا دو یار. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا نمٹا دو جلدی جلدی یار, کیا ہے اتنی دیر تک رکھنا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور امید رکھو, یقین رکھو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. یہ بات آپ سمجھا سکتے ہو, لیکن اس کو باعث مذاق بنا لینا, اس کا مذاق اڑانا. ابے بھائی اب دیکھنا کتنے فریج آنا شروع ہو جائیں گے زبردست قسم کے. بھائی ابھی فریج کا جو بہاؤ ہے نا وہ سارا ان گوشت والوں کی وجہ سے بڑھ جائے گا. سمجھ, یہ ساری چیزیں ہم لوگ بول رہے ہوتے نہیں بول رہے ہوتے, تو یہ غیر مناسب بات ہے, بولنا نہیں. یہ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں, ہم طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں. طنز تو ویسے ہی کرنا نہیں چاہیے, ایمان والا طنز کرنے والا نہیں ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگر ایسی جائز چیز کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے جو کہ ناجائز تھی نہیں, جو کہ غیر شرعی نہیں تھی, جائز چیز پر طنز کیا جا رہا ہے, تو اس کا ایمان کہاں پر ہے؟ یہ کہاں چلا گیا؟ اس قسم کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور اگر وہ سارا تقسیم کر دیتا ہے کچھ بھی نہیں رکھتا تو اس میں بھی کوئی حرج
نہیں ہے. لیکن علماء حضرات کیا فرماتے ہیں؟ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی کچھ تو رکھو اپنے پاس. کیوں رکھو کچھ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 دن کے روزہ رکھنا حرام کر دیا ہے. تو کیوں رکھا ہے یہ کام؟ یہ کیوں کیا اللہ کی ذات نے؟ اس لیے کیا ہے کہ بھئی یہ میری طرف سے ضیافت ہے, میں مہمانی کر رہا ہوں, میں میزبان ہوں, اور میں تجھے گوشت کھلانا چاہتا ہوں. تو کون ہوتا ہے اپنے گھر سے گوشت کو سارا نکالنے والا؟ ورنہ روزہ حرام ہوتا نہیں ہوتا نا. تو لہذا روزے کو حرام کیوں کیا ان دنوں کے اندر؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے. جس کے لیے روزہ رکھنا تھا اس نے بولا میرے میزبانی کر رہے ہو, اب یہاں پر روزہ نہیں رکھو. میں میزبانی کر رہا ہوں, اب یہاں پر تم میری میزبانی کے اندر آ رہے ہو, میرے مہمان ہو, کھانا کھاؤ, گوشت کھاؤ. تو لہذا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یار ان کو گھر سے نکال دو, گوشت میرے پاس لانا ہی نہیں, بقرعید کا گوشت تو بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے منہ موڑ رہا ہے, اللہ کی مہمان نوازی سے اللہ اس کی خاطر مدارت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مدارت سے منہ موڑنا چاہ رہا ہے. جب یہ اللہ کی خاطر مدارت سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اللہ نے قرآن میں ومن اعرض عن ذکری, جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے, فإن له معیشۃ ضنکا, میں اس کی دنیا کی معیشت تنگ کر دوں گا, اس کی روزی تنگ کر دوں گا, روزی. اور پھر ایک اور سزا دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, میں اس کا حشر قیامت کے دن اندھوں کے اندر کروں گا, اٹھاؤں گا اس کو حشر اندھوں کے اندر قیامت والے دن. اس لیے سارا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض مت کرو, نہ کرنے دو. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے حضرت یہی فرماتے قربانی کے لیے چھینا جھپٹی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. قربانی کے لیے یہ بھی بہت بڑا معاملہ. ارے یار اس کو قربانی دی نا, یہ تو غلط چیزوں میں یوز کرے گا, ارے یار اس کو دی تو یہ بھی غلط چیزوں میں یوز کرے گا. یہ جو ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہیں نا, تو بھائی تیرا سوچنے کا کام نہیں ہے, بس مدرسے کے اوپر اعتماد کر, جا کر دے دے. صحیح ہے نا؟ اتنا زیادہ کیوں؟ حقیقت میں بتا رہا ہوں, مدرسے کے اوپر اعتماد کرو, اور مدرسے کے اوپر اعتماد کر کے کسی بھی اچھے مدرسے کے اندر جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہاں پر سارے امانت دار امین ہیں, اور پہنچا دو. کسی اور چیز کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. گوشت بھی اگر آپ نے پہنچانا ہے مدرسوں کے اندر پہنچاؤ, مدرسوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس گوشت سے تو طالب علم تربیت پائیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو ایک لقمہ تیری وجہ سے اس طالب علم کے اندر پہنچا, اور اس ایک لقمے نے جو طاقت فراہم کی, طاقت فراہم کرنے کے بعد اس نے جو عبادت کی ہے اس ایک لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو, ایک علم کی بات سیکھ لی, ایک علم کی بات سیکھ لی. اب اس علم کی بات کو لے کر سیکھنے کے بعد یہ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے. تیرا اجر چل رہا ہے, تیرے نامہ اعمال کے اندر باقاعدہ اجر لکھا جا رہا ہے. یہ تیرے لقمے کے ساتھ ہوا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو اب آپ سوچو تسی کہاں جاؤ گے آپ؟ اللہ کے بندوں کے عشق کے پروں کے ساتھ اڑو گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی پرواز کہاں تک ہوگی؟ اللہ کے عرش تک. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن